امنا، ایک تو خدشہ اس بات کا ہے کہ آخر کرونا کے بعد اکانومی معیشت ہوگی کیسے؟ کیا ایک عام آدمی اس تمام صورتحال کو سنبھال پائے گا یا نہیں سنبھال پائے گا؟ حکومت کتنی مددگار ثابت ہو سکے گی اس طرح کی سچویشن میں ایک عام شہری کے لیے؟ آپ اسی کے اوپر کام کر رہی ہیں، آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں؟ جب پوری دنیا میں ہی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تبدیلی آ گئی ہے، یہ پینڈیمک نے ایک نیا ورلڈ اکنامک آرڈر ڈیولپ کر دی ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ جہاں ہر کوئی جانا چاہتا تھا، شنجن امیگریشن ہو رہی تھی، وہاں پہ پوسٹ کرونا جو سچویشن ہوگی وہ بالکل ویسی نہیں رہے گی۔ اسی طرح مڈل ایسٹ جس کی آئل کی بڑی ڈیمانڈ تھی، ان کے بھی وہ حالات نہیں رہے جو پہلے تھے، اب آئل کی اس طرح ڈیمانڈ نہیں ہے اور آئل پرائسز ڈاؤن گئی ہیں۔ تو پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے ہاں کیونکہ بہت بڑی ایک کلاس ہے جو لیبر کلاس ہے، جو ڈیپینڈنٹ تھی، دہاڑی دار طبقہ تھا جو ڈیپینڈنٹ تھا کہ روز جو ان کو پیسے ملتے تھے اسی پہ ان کی گزر اوقات ہوتی تھی، تو وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے۔ نو ڈاؤٹ پرائم منسٹر آف پاکستان نے احساس پروگرام کے تھرو جو تھا کوشش کی ہے کہ وہ پیسہ لوگوں تک جائے، اور پھر لوگوں سے وہ جو کنزیومر مارکیٹ بڑی ڈاؤن چلی گئی تھی اس میں وہ پیسہ دوبارہ واپس لوگوں تک پہنچے اور اکانومی کو تھوڑا بہتر کیا جائے۔ بٹ حالات کیونکہ ظاہری بات ہے چیلنجز ہیں، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی جو ڈپینڈ کرتی تھی سارا کہ جو ٹریڈ ہوتی ہے ہماری ٹریڈ بند ہو گئی ہے، تو وہ بہت افیکٹ ہوئی ہے۔ انڈسٹری ہماری آلریڈی جو تھی انڈر پروسیس تھی، ہماری انڈسٹری اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکی، اور ہم بات کر رہے تھے اور بڑے خوش تھے کہ ہمارے اسٹارٹ اپس اور ایس ایم ایز کے اوپر جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے کہ چلیں اگر وہ بے روزگار ہیں تو وہ اپنا کاروبار شروع کر دیں، تو ان کو بھی بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے کیونکہ ان کے لیے وہ اپرچونٹیز اب نہیں رہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس دھچکے سے ہم کیا واپس آ سکیں گے، اور واپس آنے میں ہمیں کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ کیونکہ یہ دھچکا obviously صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہے، یا ہمارے ایس ایم ایز یا اسٹارٹ اپس کے لیے نہیں ہے، یہ تو آل اکراس دا گلوب ہے، جو کہ صورتحال کچھ اس طرح سے بن گئی کہ اب ہر معیشت اپنے اپنے حوالے سے سوچنے میں لگی ہوئی ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے چیدہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں کہ ایک بار پھر ایٹ لیسٹ اس طبقے کو جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس کو آن لائن یا لائن پر لے کر آ سکے، پٹری پر لا سکے؟ بیسکلی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب کرائسس آتا ہے تو تبھی لیڈرشپ کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو اسی میں سے آپ نے اپرچونیٹیز فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے کھولا، مگر ان کو یہ چاہیے کہ پبلک سیکٹر کے جو پروجیکٹس تھے جو یونین لیول پہ چل رہے تھے، یونین کونسل لیول پہ، جو ڈسٹرکٹ لیول پہ چل رہے تھے، اگر وہ کھول دیتے تو جو لیبر ان امپلائڈ بیٹھی ہوئی ہے وہ اس طرف جو ہے چل پڑتی۔ اسی طرح ابھی اس میں نئی انڈسٹریز کافی اوپن ہوئی ہیں، ہیلتھ انڈسٹری میں اپرچونٹی آئی ہے، اس کے علاوہ آئی ٹی سیکٹر میں آئی ہے۔ تو پاکستان اگر اپنے لیے ایک سیلف ریلائنس اکنامک پالیسی کے اوپر کام کرنا شروع کر دے، ہم اپنی ایگریکلچر کے اوپر دیکھنا شروع کر دیں، ہم اپنی مائننگ کے اوپر دیکھنا شروع کر دیں، اور ہم اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو دیکھنا شروع کر دیں۔ اچھا، یہ بات آپ کی، اس سے پہلے ڈاکٹر شمیل داؤد بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ڈومیسٹک مارکیٹ بڑی اہمیت کی حامل ہو گئی ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم جو سوچا کرتے تھے دور دراز ہم ایکسپورٹ کریں اپنی چیزیں، اپنے پروڈکٹس کو، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو یا وہ سرجیکل اکوپمنٹ ہو یا وہ کچھ اور ہو، اسپورٹس اکوپمنٹ ہو، ہمیں اس سے زیادہ اب اپنی اندرونی معیشت کی طرف دھیان دینا ہوگا، اور اسپیشلی ریجنل معیشت کی طرف دھیان دینا ہوگا؟ دیکھیں، جب بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں یا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے، تو ڈیمانڈ تب کریٹ ہوتی ہے جتنی پاپولیشن ہوتی ہے اس حساب سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے۔ تو ہماری فوڈ جو انڈسٹری ہے وہ تو اب بھی چل سکتی ہے کہ ہم باہر سے کوئی چیزیں منگوائیں، وہ اجناس جو ہیں ہم پاکستان میں ہی ان کو پروسیس بھی کریں۔ ہم را مٹیریل بھیج رہے تھے، ہم پاکستان میں اس کو پروسیس کریں، اور وہی چیز ہم باہر سے پھر منگواتے تھے، جیسے ہمارا سالٹ ہے تو ہم سالٹ کو پروسیس کریں، اور پہلے ہم ٹریڈ کرتے تھے، ہم پاکستان میں اس کی اوپر کام کرنا شروع کر دیں۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم ہمیں سر جوڑ کے جو تھنک ٹینکس ہیں،
حکومت ہے اور جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا بھی بڑا رول ہے، ٹریڈرز کا بڑا رول ہے، انڈسٹریلسٹ کا بڑا رول ہے، ان سب کو بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نئی ایونیوز اس میں سے نکلے ہیں. دیکھیں نئے ایونیوز بھی نکلے ہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ اب ٹھیک ہے آپ نہیں جا سکتے مگر سیفٹی اکوپمنٹ ہوگی، ہیلتھ کی انڈسٹری پاکستان میں بڑھ سکتی ہے، اس کا بہت زیادہ چانس ہے. اسی طرح سے آپ جو فوڈ ہے، فوڈ کے اوپر آپ کتنی بڑی مارکیٹ ہے، آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈومیسٹک مارکیٹ میں ٹھیک ہے اب ہمیں باہر سے چیزیں نہیں ملیں گی، تو جو چیزیں ہم باہر سے لیتے تھے کیوں نہیں ہم یہاں پاکستان میں اس کو پروڈیوس کرتے اور اس کے اوپر کام کرتے. آئی ٹی سیکٹر بہت بڑا ہے، ہمارے جو گھر میں لوگ بیٹھے ہیں ہم نے تو اس پہ بہت زیادہ ٹریننگ پروگرامز کیے ہیں اسٹریس مینجمنٹ پہ، کیونکہ لوگ گھروں میں ان امپلائڈ بیٹھے ہیں، بہت لوگوں کی جاب چلی گئی. خواتین کو ہم نے گائیڈ کیا ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے کیسے چھوٹے چھوٹے کاروبار گھر سے شروع کر سکتے ہیں. This is a very important point actually.